هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب انی نذرت، بلا شبہ میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد چھوڑا ہوا، فتقبل منی سو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بلا شبہ تو ہی سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب اس نے اسے جنا، قالت کہا ربی اے میرے رب انی وضعتها انثى، بلا شبہ میں نے لڑکی جنم دی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بلا شبہ میں اسے وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا. قال یا مریم، اس نے کہا ہے مریم، انا لکی ھذا، یہ کھانے کی چیز تیرے لیے کہاں سے ہے؟ قالت، تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ،
یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عمران کی جو بیوی مریم، عمران کی جو بیوی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ جب وہ حاملہ ہوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا نام حنہ تھا، اور یہ دمشق کے ایک بیرونی حصے میں ان کی قبر موجود ہے۔ تو جب وہ حاملہ تھی اور پیٹ میں بیٹا یا بیٹی اس کی امید تھی، تو اللہ رب العالمین سے یہ نظر مانی، اور ان دنوں کی بات ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو اللہ کے لیے یا اللہ کے گھروں کے لیے یا عبادت خانوں کے لیے وقف کیا کرتے تھے، آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے تیرے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اور جب وہ ولادت کا وقت ہوا تو وہ چونکہ امید بیٹے کی تھی، تو کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، میں نے ایک بیٹی جنم دی ہے۔ ویسے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس چیز کو جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے۔ ویسے کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی جس کی میں نے خواہش کی تھی، لیکن کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، یعنی جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے کہا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان چھوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یستحل، وہ روتا ہے اور چیخ و پکار کرتا ہے، اور یہ شیطان کے جو رونے کی وجہ ہے، یہ بچے کے رونے کی جو وجہ ہے یہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے مریم کے، اور مریم کا جو بیٹا عیسیٰ ابن مریم تھے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمران کی جو بیوی تھی اس نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی۔ اب یہ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی، اور جب اس کی کفالت کا معاملہ ہوا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے خالو نہیں تھے بلکہ بہنوئی تھے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہے۔ حدیث معراج میں جب دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے جہاں ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کے یہ بہنوئی لگتے تھے۔ اب یہ ایک ایسا محراب تھا، ایک تو ہماری مسجدوں میں الگ سے ایک محراب ہوتا ہے، اسے محراب نہیں کہا جاتا۔ اصل محراب یہ ہوتا تھا کہ جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی اس سے الگ تھلگ ایک جگہ بنائی جاتی تھی، جو عام جگہ سے تھوڑی سی اونچی جگہ ہوتی تھی، جہاں عبادت کے لیے لوگ وہاں آرام کیا کرتے تھے اور لوگ وہاں رکتے تھے۔ تو الگ تھلگ لوگ اگر انفرادی عبادت کرنا ہوتا تو وہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے۔ مریم علیہ السلام جو ہے یہ بھی عام طور پہ وہیں ہوتی اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنا وقت گزارتی۔ تو کبھی کبھار زکریا جب ان کے پاس آتے تو یہ دیکھتے کہ مریم کے پاس جو بے موسمی جو پھل ہوتے ہیں یہ موجود ہیں، اور وہ ان پھلوں کو کھا رہی ہوتی تھی۔ تو جب بھی ان کے پاس آتے اور ایسی صورت کو دیکھتے اور سوال کرتے کہ اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، یہ بے موسمی پھل جو ہے یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کے کچھ خاص اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ
جو کرامت ہوتی ہے اسے ظاہر فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرامت اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے اس میں بندے کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا، ذاتی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جب انہیں سولی چڑھانے کا جو واقعہ ہے وہاں یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ جس گھر میں خبیب رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تھا اس گھر کے جو والی تھے وہ اس بات کو قسم اٹھا کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا کہ انگوروں کا ایک گچھا جو تھا وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا اور وہ انگوروں کا گچھا کھا رہے تھے اور لوہے کی زنجیر سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب اس کمرے میں رزق اور کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن خبیب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انگوروں کا گچھا کھا رہے تھے۔ اب یہ جو انگوروں کا گچھا ہے اس میں ان کی ذاتی کوئی چیز نہیں تھی اور لوگوں کی طرف سے بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں تھا، بلکہ یہ کرامت تھی اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں پر جاری کی تھی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج بھی کسی بندے کے پاس کوئی بندہ صاحب کرامت ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی کرامتوں کا اظہار بھی کرتا ہے اور وہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کرامت کا جو اختیار ہوتا ہے نا یہ بندے کے پاس ہوتا ہے، تو بھائی اگر کرامت کا اختیار بندے کے پاس ہوتا تو خبیب رضی اللہ عنہ اگر اپنی کرامت سے انگوروں کے گچھے کو حاصل کر سکتے تھے تو اپنی کرامت سے اپنے ہاتھوں پہ جو لگی ہوئی زنجیریں تھیں انہیں کیوں نہیں کھول سکے؟ اور مزید یہ کہ ان کے بارے میں جو سولی پہ چڑھانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا تو خبیب رضی اللہ عنہ اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار بندے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم کرامتوں کا سرے سے انکار نہیں کرتے، لیکن کرامت کے نام پہ ہمارے ہاں جو جعل سازیاں ہوتی ہیں اور دھوکے ہوتے ہیں اور فراڈ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم ان باتوں کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کسی نبی کو عطا کیا جاتا ہے اور اس میں بھی نبی کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فاقے کاٹے اور کبھی کبھار تو حالات یہ تھے کہ آپ اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوتے تھے، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اگر چھوٹے سے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور چند لوگوں سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور وہ کھانا ہے، تو وہ جو چند لوگوں کا کھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگنے کی وجہ سے یا لعاب مبارک لگنے کی وجہ سے وہ 1100 سے زائد صحابہ کرام اسے کھا لیں اور اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جب ایک آیت کی تفسیر پوچھی تھی اور وہ تفسیر یہ تھی کہ آپ کو بھوک لگی تھی، تو جو وہ دودھ کا ایک پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، کہا یہ اصحاب صفہ کو جا کر کے پلا دیجئے۔ اب اصحاب صفہ جو تھے وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھے صحابی کو وہ دودھ کا پیالہ ملتا گیا۔ بالآخر سب نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں اس دودھ کے پیالے کو پیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو پیا اور وہ دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بظاہر وہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو یہ کبھی کبھار تو حالات یہ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کوئی بھی اللہ کا جو نبی ہے ذاتی معجزے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ کرامت جو ہے اسے عام لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس میں بھی بندے کا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی کبھار
نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے ہے؟ کہا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اللہ رب العالمین رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔